جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یعنی فیس بک وغیرہ یا انہوں نے کوئی واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں، دینی گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں، صرف اپنی بات دوسرے کو سمجھائی جائے، دوسرے کی بات نہ سنی جائے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 320 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص نے ایک مشکل سوال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ وہ جاہل جو سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے ہے، اور وہ عالم جو الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یعنی فیس بک وغیرہ یا انہوں نے کوئی واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں، دینی گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر کافی بحث اور مباحثے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں اور اپنے جو علم ہوتا ہے وہ دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں زیادہ تر لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف اپنی بات دوسرے کو سمجھائی جائے، دوسرے کی بات نہ سنی جائے۔ ایک یہ چیز آتی ہے، اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کو زیادہ علم ہے تو وہ اب اسے کسی طرح سے نیچا دکھانے کے لیے ایسے ایسے سوال اس سے کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سوالوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جواب اگر آ بھی جائے تو اسے مانتا نہیں ہے، اسے غور سے سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسی کے بارے میں مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سوال کرتا ہے لیکن وہ جاہل ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عالم ہو یا علم حاصل کر رہا ہو، بالکل اس کی مثال اس طرح سے ہے۔ لیکن وہ شخص جو عالم تو ہو، علم بھی رکھتا ہو، لیکن وہ سوال اس لیے کرتا ہو کہ دوسرے کو الجھائے، دوسرے کو نیچا دکھائے، اور سوال پوچھ کر کچھ سیکھنے کے بجائے وہ دوسرے کو بھی اس میں ورغلا دینا چاہتا ہو، ایسے عالم کو جاہل سے آپ نے مثال دی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، علم سیکھیے، جاہل بن کر علم حاصل کیجئے، نہ کہ عالم بن کر دوسرے کو بھی علم سے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ شکریہ۔